پہلا سوال ہے کہ منہ پر ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ہے جی، منہ پر ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ جی، منہ پر ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس حوالے سے سیدنا سالم تابعی ہیں، وہ اس بات کو ان کے بارے میں روایت موجود ہے کہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے۔ ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے کہ منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس کی نسبت پیغمبر کی طرف کی گئی ہے کہ آپ نے روکا، لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ تو جس روایت میں چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی ممانعت اور اس سے روکا گیا ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ تو سیدنا سالم رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ وہ چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن جب وبائیں، کسی انسان کو نزلہ و زکام، چھینک ہے اور اس کو کوئی تکلیف ہے سانس کی معاملات کی، وہ زمین پہ جب جھکتا ہے تو اس کی جو ہے وہ خاک اس کے اور اس کی ڈسٹ سے اس کو الرجی ہوتی ہے، تو ایسا شخص اگر اپنے منہ کو ڈھانپ کے ماسک پہن کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں۔ صبح نماز کے وقت جب سورج نکل رہا ہو تو نماز فجر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اشراق کے وقت سے پہلے؟ جب سورج عین نکل رہا ہو تو اس وقت انتظار کر لیں گے، صرف 2-3 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ جو ہمارے ہاں 10 منٹ کا وقفہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ احتیاط کے ساتھ ہے، اس میں 2-3 منٹ پہلے ہوتے ہیں، 2-3 منٹ بعد کے احتیاطی ٹائم شامل کر کے وہ 10 منٹ تقریباً لکھے ہوتے ہیں۔ اصل جو ہے وہ طلوع کا وقت وہ 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 3-4 منٹ کے اندر اندر سورج کا طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس وقت میں آدمی ہے تو آدمی ٹھہر جائے، 2 منٹ انتظار کر لے۔ لیکن اگر انسان کے پاس فجر کی نماز رہتی ہے اور اتنا بھی وقت ہے کہ وہ 1 رکعت نماز پڑھے گا سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو وہ اپنی نماز شروع کر لے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ قبل طلوع الشمس فقد ادرکها، جس آدمی نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی فجر کی پڑھ لی، وہ سمجھے اس نے اس کو وقت میں ادا کر لیا، تو لہذا وہ آدمی اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے۔ تراویح 8 یا 20 ہوتی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں اور 3 دن پڑھی ہیں تو ہم 8 تراویح پورے رمضان میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے شریعت کے اصول اور ضابطے ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی ہے، ہم پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ویسے ہم ہر بات میں کہتے ہیں سنت پکڑیں سنت پکڑیں، تو اللہ کے پیغمبر 8 دن پڑھیں اور ہم پورا مہینہ پڑھیں، تو یہ کیوں ہے؟ پھر دوسری بات، تراویح 8 ہے یا 20 ہے؟ اس میں سب سے پہلی وضاحت یہ ہے کہ لفظ تراویح کسی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا۔ اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے وہ قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد اور نوافل، یہ جو نئی چیزیں، یعنی اس کو تطوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تراویح یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو محدثین نے استعمال کیا اور سلف صالحین نے استعمال کیا، تو اس میں چونکہ تھوڑا وقفہ، پھر آرام، پھر نماز پڑھنا، اس طرح کا وہ معاملہ، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جن 3 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کو لمبا قیام کروایا، مسند ابی یعلا میں اسی روایت میں موجود ہے کہ 11 رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن 3 راتوں میں پیغمبر کائنات نے صحابہ کو تراویح پڑھائی ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، وہ قیام رمضان، قیام اللیل، آخری عشرے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات پڑھائیں، جن میں 8 تراویح 3 وتر ہیں۔ اور مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی بہت بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ تھے، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، فیض الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، ترمذی کی شرح العرف الشذی کے نام پر لکھی ہے، دیگر کتابیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد اور تراویح الگ الگ 2 چیزیں نہیں پڑھی۔ جو عام دنوں میں آپ تہجد پڑھتے تھے وہی رمضان میں آپ نے قیام اللیل کیا ہے۔ اب آپ صحیح بخاری سے لے کر ساری کتب احادیث اٹھا لیں،
تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں تہجد کتنی پڑھتے تھے اور ان 3 راتوں میں قیام یا رمضان کے جو سارے قیام تھے آپ کی تعداد رکعات کیا تھی؟ تو 20 تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو روایات ایسی موجود ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، نہ قابل قبول ہیں. آثار السنن میں علامہ نیموی حنفی نے اور دیگر حنفی علماء نے اس کی تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ 20 رکعت والی تراویح وہ صحیح ثابت نہیں، 8 رکعت والی بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب اس میں حنفی علماء کبار علماء بہت سے اس کے قائل ہیں، اہل السنہ علماء قائل ہیں، تو پھر ہمیں جو متفقہ چیز ہو جاتی ہے اس کو ماننا چاہیے. باقی جو اختلاف کرنے والا کوئی کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہاں آپ نے قیام اللیل کر لیا، آپ کا دل کر رہا ہے آپ نوافل پڑھیں تو پڑھتے رہیں. مکے اور مدینے کی بات ہوتی ہے کہ جی وہاں پر بھی تو 20 تراویح ہوتی ہے، تو مکے اور مدینے کے علماء سے پوچھ کر تو دیکھیں آپ کیوں پڑھتے ہیں. شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو پورے سعودی عرب کے مفتی و عالم تھے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ پورے سعودیہ کے بلکہ پورے عالم اسلام کے مفتی و عالم تھے، اور پھر عرب کے لجنۃ العلماء ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھ دی اور فتوے دے دیے کہ سنت قیام اللیل قیام رمضان وہ 8 رکعات ہیں، باقی کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو نفل کی نیت سے پڑھتا رہے، لیکن 20 کو سنت کسی نے بھی قرار نہیں دیا ہے. تو اس لیے سعودیہ کے علماء بھی، اور آپ پھر حرمین کو چھوڑ کے پورے سعودیہ میں دیکھیں کتنی رکعت پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ سنت جو ہے وہ 8 رکعت کو ہی سمجھتے ہیں. اس لیے 20 رکعت تراویح کی سنت ہونے کی کوئی دلیل صحیح حدیث سے موجود نہیں ہے. باقی مسئلہ یہ رہ جاتا ہے جی اللہ کے پیغمبر نے تو 3 دن پڑھی تھی، پھر پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اب سارے ہی پڑھتے ہیں، صرف ہم تو نہیں پڑھتے ہیں، سارے ہی پڑھتے ہیں، تو باقی کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی سوال کرتا ہے نا تو وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ تو عمومی یہ سوال بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ ہر بات میں سنت کی بات کرتے ہیں، آپ سنت سے دلیل دیں، ہماری بات چھوڑیں. ہم چھوڑ دیتے ہیں سب کی بات، ہم سنت کی بات سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصل میں قرآن اور حدیث ایک اصول اور ضابطہ ہے. جب ہم اس کے قانون اور اصول ضابطے کو دیکھ لیتے ہیں تو زندگی میں ہر آنے والا مسئلہ ہمارے لیے ایک سند اور دلیل بن جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. صحابہ کا دور ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تراویح کے لیے 2 امام مقرر کرتے ہیں. ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے اور دوسرے امام تراویح تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے. مسجد نبوی میں پورا مہینہ تراویح ہوئی، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. صحابہ کی یہ سنت بن گئی اور صحابہ کا اتفاق ہو گیا. اور جب صحابہ کسی بات پہ متفق ہو جائے تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے پیغمبر نے اس کو اتھارٹی دی ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمل کیا تراویح قیام کا 3 دن، تو آپ نے کیوں آگے نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا کہ انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے. تو یہ اصول ہے دین کا کہ بعض چیزیں کسی سبب سے روک دی جاتی ہیں، جب وہ سبب ختم ہو جائے تو وہ چیز پھر جاری ہو جاتی ہے. جیسے حج کا موسم ہوتا ہے، جب آدمی احرام پہن لیتا ہے تو شکار نہیں کر سکتا. اب شکار حلال بھی ہے لیکن احرام پہنا ہوا تو نہ شکار کرے گا نہ شکار کی طرف اشارہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے. اور اللہ نے قرآن میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن جو ہی سبب احرام ختم ہوا اپنی اصل پہ بات آگے کہ اب تم شکار کر سکتے ہو. تو رسول اللہ نے نہ پڑھنے کا سبب بیان کیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو جب دین مکمل ہو گیا، قیام فرض نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر پہ وحی و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب جو سببیت فرض تھا ختم ہوا تو چیز سنت والی اپنی اصل پہ جاری ہو گئی. لہذا اللہ کے پیغمبر نے جو پڑھا
نہ پڑھنے کا سبب بیان کیا، جب وہ سبب ختم ہوا تو پیغمبر کی سنت پورا مہینہ پڑھنے والی جاری ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اس دین کے اصول کے ساتھ بھی پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں، اصول دین کے ساتھ بھی اور صحابہ کی سنت کے ساتھ یہ پورا مہینہ پڑھنا ثابت ہے، اس میں کوئی شریک بات نہیں۔ بعض اوقات باتھ روم قبلہ ڈائریکشن کے بارے میں ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے پہلی بات تو بچنا چاہیے۔ بعض صحابہ شام کے کسی علاقے میں گئے اور ان کے واش روموں کے رخ بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف تھے، تو کہنے لگے کہ بڑے ناراضی کا اظہار کہ میں ان کا کیا کروں ان واش روموں کا کہ جو قبلہ رخ بنائے گئے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو صحابہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ دوسری بات کہ روایات سے یہ بات رخصت ملتی کہ آپ کھلے فضا میں ہیں، پھر تو نہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے نہ پشت، لیکن جب چار دیواری ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، اگر کسی کا اور کوئی ڈائریکشن بنتی نہیں یا پہلے سے کوئی بنی ہوئی ہے تو اس میں افضل بات تو یہ تبدیل کر لیں پیسے لگا کر، تاکہ ہر وقت کا وسوسہ شبہ ختم ہو جائے اور آدمی اطمینان سکون میں رہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس وسائل بھی نہیں، مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا، تو پھر جواز کی حد تک یہ گھر میں اور چار دیواری میں اگر قبلہ رخ بھی ہو جائیں تو اس کا جواز ہے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی چھت پہ چڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قضاء حاجت کر رہے تھے، تو اللہ کے پیغمبر کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ تھا، شام کی طرف تھا، اور آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف تھی۔ اب حدیث میں آپ نے شام کی طرف منہ کرنے سے بھی روکا ہے اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے سے بھی روکا ہے اور پشت کرنے سے بھی روکا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شام کی طرف ہے، پشت بیت اللہ کی طرف ہے، تو اس سے رخصت ملتی ہے کہ گھروں کے اندر اگر قبلہ رخ واش روم ہو جائے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہوگا، لیکن اولا اور افضل چیز نہیں ہے۔ بیکاری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو بیکاری پیشہ ور ہے اسے نہیں دینا چاہیے، غلط چیز کو روکنا بھی چاہیے، اور جو مستحق ہیں لوگوں سے مانگتے نہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو شرم و حیا بھی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا خیال رکھ کے وہاں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ پیشہ ور لوگ ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا، آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا نگاہ اٹھائی، سر سے لے کر پاؤں تک اس کو دیکھا، اور وہ طاقتور صحیح آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا میں تیرے لیے اپنے مال میں کوئی حصہ نہیں پاتا، حالانکہ پیغمبر کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو اسے دے دو، اور دوسری طرف خود آپ کے سامنے آدمی مانگنے والا کھڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو قوی آدمی ہے، تیرے لیے میرے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی آدمی خام خواہ سوالی بن جائے تو ایسے شخص کو اصلاح کے لیے نہ دیں گے، اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی آدمی واقعی مستحق ہے یا کوئی اجنبی آدمی پتہ نہیں واقعی ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے تو اس کو آپ دے دیتے ہیں تو اور بات ہے۔ تو روزانہ کا بیکاری اور پیشہ ور جہاں پہ پتہ نہیں، یہ مارکیٹ میں عورتیں روزانہ انہوں نے چلنا ہے ایک دکان سے لے کر آخری دکان تک، اور دکانداروں نے بھی پیسے رکھے چلو جی اس کو دو اس کو دو، اور اسی طرح ہماری گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں کسی نے بیلچا اٹھایا ہوا ہے تو وہ کھڑا جی میں مانگنے والا ہوں، اچھا بھلا ہٹا کٹا انسان اور مانگ رہا ہے۔ عورتیں وہ جناب آراستہ اور پیراستہ ہو کر مانگنے کے لیے کھڑی ہیں۔ تو اس قسم کے جو مانگنے والے پیشہ ور ہیں ان کو قطعاً نہیں دینا چاہیے، تاکہ اس پیشے کی حوصلہ شکنی ہو، حوصلہ افزائی نہ ہو۔ زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ احکامات شریعت میں واضح ہیں، جب مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کا زکوٰۃ کا نصاب کرنسی ہے تو اس کو چاندی کی صورت میں بھی کرنسی ہوتی ہے، سونے کی صورت میں بھی ہوتی ہے، تو لہذا جو اقرب کرنسی ہے وہ چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس تقریباً 45,000 روپیہ یا اس کے قریب رقم ہے اور سال اس پہ گزر جائے تو اس کو اس رقم پر زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے۔ تو جس کے پاس 40-50 ہزار روپیہ بھی ہے اور سال بھر اس کے پاس رہتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، یعنی کم از کم یہ ہے، اس سے آگے جتنے پیسے ہوں تو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ سونا الگ ہے
گھر میں پڑا ہوا وہ 7.5 تولے سونا ہو زکوٰۃ دیں. بعض علماء نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے 6 تولے بھی لکھا ہے. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 6 تولے بھی ہو تو زکوٰۃ دے دے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر انسان کے پاس مال تجارت ہوتے ہیں تو مال تجارت جو دکان، کاروبار، فیکٹری میں راف مال موجود ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ تیار شدہ مال موجود ہے، جو بھی مال ہے، خام مال ہو، دوسرا مال ہو، سب کو شامل کر کے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے. مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو زیورات پہنے جاتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. انسان کی جمع شدہ کوئی بھی رقم کسی انداز میں ہو، وہ کمیٹیوں کی صورت میں ہو، کسی کے پاس آپ کا قرض ہے آپ نے لینے ہیں وہ ہوں، یا کوئی صورتیں ہیں، ہر ایک میں زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے. اور انسان کو اگر کوئی ملازم ہے، اس کے لیے جو اس کے پیسے جمع ہوتا رہتا ہے فنڈ اس کا، یا کوئی اس کے پیسے کٹوتی ہو کر حکومت جمع کر رہی ہے تو وہ اس فنڈ کا بھی حساب رکھے، میرے کتنے پیسے جمع ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے معاملات میں شامل کرنا چاہیے. پھر جو تجارتی مال پراپرٹیز ہیں لینے دینے والی، جس کو آدمی خرید و فروخت کے اندر رکھتا ہے، آج لیا کل بیچ دیا، انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر، تو انویسٹر حضرات کی جو بھی پراپرٹیز ہوں گی ان پر بھی انسان زکوٰۃ دے گا. تو یہ چیزیں ساری مد نظر رکھتے ہوئے نصاب زکوٰۃ یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کی مالیت دیکھنی ہے. 50,000 45,000 جس کی مالیت ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے تو انسان کو اس چیز کے اندر زکوٰۃ دینی چاہیے. باقی اس سے پہلے آگے جتنا بھی بڑھ جائے، ہر صورت میں 40واں حصہ یعنی 2.5% ہے، 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو زندگی بھر کتاب و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا زکوٰۃ مقدم بھی ہو سکتی ہے، مؤخر سے گریز کرنا چاہیے. جیسے نماز بعض اوقات لیٹ ہو جائے ہم قضائی دیتے ہیں، اس طرح وقت پر زکوٰۃ نہ دی جا سکے تو فکر مندی رہنی چاہیے اور اول فرصت میں زکوٰۃ دینی چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے خرید و فروخت کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہے، اب وہ پلاٹ 1 کروڑ روپے کا ہے، لیکن باقی اس کے پاس جو ہینڈ سم میں آیا کھایا اور کوئی جمع پونجی نہیں. اب اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے بن رہی ہے، 2.5 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے تو کیسے زکوٰۃ دے؟ قرض لے کر دے، کیسے کرے؟ اب پیسے پاس کوئی نہیں، جو آتے ہیں گھر کا خرچہ چلتا ہے، 2.5 لاکھ دینے ہیں، پاس کچھ بھی نہیں. اب پھر جب اس کا فروخت ہوگا یا جو پیسے آئیں گے اول فرصت میں زکوٰۃ دے دے. اس صورت میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی سبب سے، لیکن جان بوجھ کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. باقی زکوٰۃ پہلے بھی دے سکتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس مختلف ضرورتیں ہیں، سال بھر ہر مہینے 50,000 10,000 لوگوں کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میری زکوٰۃ ہے. سال کے آخر میں سب کو جمع کرتا ہے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دے دی ہے، باقی میری کل اتنی بنتی ہے، اس کو کلیکشن کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 2 سال کی پہلے زکوٰۃ لے لی، اس سال کی بھی اور اس سے اگلے سال کی بھی. کہا ضرورت ہے تم پہلے زکوٰۃ دے دو. اگلے سال جب آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے ان کے پاس گیا، کیونکہ اجتماعی بیت المال کا نظام تھا، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ آدمی آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خالد ابن ولید نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہیں دی. آپ نے فرمایا خالد ابن ولید نے کیا زکوٰۃ دینی تھی، اس نے تو اپنے جہادی سامان تک کو سب کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، تو چیزیں ہی اللہ کی راہ میں وقف ہو گئی، ان کی زکوٰۃ کیا دے؟ اور جو میرے چچا ہیں ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی اس بیت المال میں ان کی زکوٰۃ لے کر 2 سال پہلے ہی لے لی ہوئی ہے، تو اس لیے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی ہاں جی، جو پراپرٹی کرائے پر دی ہوئی ہے نا، مکان ہے یا کوئی گاڑی کرائے پر دی ہوئی ہے رینٹ پہ، تو اس صورت میں 2 چیزیں ہیں، نیت و ارادہ. اگر تو یہ چیزیں جو مکان کرائے، بعض اوقات آدمی پراپرٹی خرید لیتا ہے کہ میں نے اس کو آگے جب زیادہ قیمت ملے گی تو دے دینا، فروخت کرنا، تو چلے جب تک فروخت نہیں ہوتی کرایہ تو کھائے نا، اس کا کرایہ تو آ رہا ہے. اگر تو اس لیے وہ کرایہ پر دی ہے، کل کو بیچ دینی ہے اور خرید و فروخت کا ارادہ ہے، پھر اس مکان کی زکوٰۃ دینی ہے. اگر کوئی آدمی نے مستقل بنیادوں پر دکان یا مکان لے کر اس لیے رکھ لیا کہ میں نے اس کو بیچنا نہیں، اگر میرے بچوں کے کام آئے گا اور میرے لیے ایک ذریعہ آمدن ہے، کرایہ آتا ہے، میں کھاتا ہوں، میرا گھر چلتا ہے، اگر اس لیے لے کے رکھ لی پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں، پھر کہ اس کی حیثیت مشینری کی ہے. اور اسی طرح گاڑیاں ہوں، سامان تجارت کوئی بھی ہے، اگر تو وہ مستقل بنیادوں پر اپنے پاس رکھ لیے کہ میں نے اس کو فروخت نہیں کرنا، پھر زکوٰۃ نہیں. اور اگر ارادہ و نیت اس کو کل فروخت کرنے کی ہے، پھر ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کا اسی طرح حساب ہوگا.
पर वो झूठ बोलते हैं, बयान करते हैं इस किस्म के जो अल्लाह और रसूल पर वो साबित नहीं होते, वो बयान किसी को सुनाना, किसी को बताना कि ये झूठ बोलते हैं, ये गीबत है या सब कहना चाहिए लोग? दो चीज़ें मद्देनज़र रखें हमेशा। पहली बात, जब भी कोई बात करनी है तो इस्लाह मकसूद होनी चाहिए और लोगों को फितने से बचाना मकसूद होना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया ये कहा करते थे, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु, मैं जो भी तुम्हें कहता हूँ ना तो मेरे कहने का मकसद इस्लाह है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। तो सबसे पहले आज जो भी बात करने वाला है उसकी नीयत इस्लाह की होनी चाहिए, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ये कमाल नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई आदमी मुआशरे में ख़राबी पैदा कर रहा है तो उसकी ख़राबी को वाज़ेह करना चाहिए। मुहद्दिसीन ने जो लोग अहादीस के मामले में झूठ बोलते थे या वो बुरे हाफ़ज़े वाले थे या मुत्तहम बिलकिज़्ब थे, उनके ऊपर उनके हालात के अंदर सारी बातें वाज़ेह की हैं कि ये इस किस्म का बंदा है, इसकी रिवायत नहीं लेनी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेने के लिए देखते कि इस आदमी का अकीदा क्या है, और अगर किसी का अकीदा ठीक ना होता तो उससे हदीस नहीं लेते थे कि दीन जिससे लेना है उसका अकीदा सही होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी शख्सियत है माशरे में, उलमा में से, कि जो रिवायात बगैर तहकीक के इधर उधर की बातें बयान कर रहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन क़ाला अलैया मा लम अक़ुल फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब की जो मेरी नहीं है उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। सही मुस्लिम की हदीस आपने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबा अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बातों को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अगर तो इस किस्म का कोई आदमी है तो उसके बारे में लोगों को आगाह करें कि भाई दीन इससे नहीं लेना, इस आदमी के अंदर ये कोताही है, इस चीज़ के लिए आप उसको बयान कर सकते हैं, ये खैर खाई है, इस्लाह है, ये गीबत नहीं बल्कि एक गलत चीज़ के फैलने से आप बुराई के ख़िलाफ़ एक ताउन करते हुए अल अम्रु बिल मारूफ़ वन नह्यु अनिल मुनकर पर अमल कर रहे हैं कि आप नेकी का हुक्म दे रहे हैं और बुराई से रोक रहे हैं। तो इस तरीके दुरुस्त है। जो प्रॉपर्टी किराए पर ली है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर ज़कात देनी है या उससे आमदनी जो किराया हासिल हो रहा है उस पर ज़कात देनी है? दो चीज़ें। पहली बात, अगर तो वो प्रॉपर्टी ख़रीदो फरोख्त वाली है, ठीक है, जो आपने लेन देन के लिए रखी हुई है, तो फिर तो उसकी प्रॉपर्टी की जो किराया आ रहा है अगर वो भी आपके पास जमा हो रहा है तो उस पर भी ज़कात होगी। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी ना उस वक़्त कि जिस पे आप समझिए यार ये तो करंट इसकी वैल्यू है, तो उस करंट वैल्यू का जो ना वो हिसाब लगा कर ज़कात देनी पड़ेगी। और बसा औकात ना किराए पर ना प्रॉपर्टी पर, दोनों पर ज़कात नहीं बनती। मुस्तकिल बुनियादों पर मकान लिया हुआ है, किराया उसका हर महीने आता है तो घर में खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं, फिर ना किराए पर है ना प्रॉपर्टी पर है, तो ये उसकी वैसे करंट वैल्यू का होगा। जो कीमतें ख़रीद है सिर्फ वो नहीं, जो उसकी वैल्यू बन रही। मकान मैंने ख़रीदा आज 50 लाख का, मुझे पता है कि अगले महीने ये 60 लाख मुझे मिल रहा है उसका, तो मैं 50 लाख का हिसाब नहीं लगाऊंगा। जब मैं उसकी कीमत निकालूंगा तो उसकी मैं वो असल कीमत। मकान लेके आगे किराए पे देना है या खुद अंदर रहना है, यानी ये उसका जो गिरवी लेना देना ही दुरुस्त नहीं है। जो हमारे यहाँ गिरवी चलती है, हमारे यहाँ ये गिरवी का मामला सूद का मामला है। आप 5-10 लाख रुपया देते हैं उसको और किराए पर किराया उसका देते नहीं, तो ये कर्ज़ पे फ़ायदे की बात है। तो कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, हर कर्ज़ जो नफ़ा लेके आए वो सूद होता है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, अगर तुम्हें कर्ज़ के एवज़ में चारे का गट्ठा भी कोई नफ़े पर देना, इतना मामूली फ़ायदा भी लेंगे तो वो भी सूद और रिबा होगा। तो लिहाजा वो जो आपने पैसे देकर मकान गिरवी लिया है वो कर्ज़ है उस आदमी के ज़िम्मे, उसके ज़रिए किराया न देने का फ़ायदा जो उठा रहे हैं ये सरासर सूद है। आगे बढ़ देंगे तो एक सूदी मामले में और मुलव्वस होंगे, तो इसलिए ये गिरवी वाला मामला तो दुरुस्त नहीं। लेकिन एक होती कि मैंने आम औकाफ़ की प्रॉपर्टी ली हुई है, बहुत से लोग मार्केटों में औकाफ़ के दुकानें खुद इनके नाम पे चल रही होती हैं, रेलवे की दुकानें हैं, इस तरह औकाफ़ की दुकानें, फिर वो आगे किराए पर देते हैं और ये मालिक नहीं होते। औकाफ़ में भी ये जो आज ज़ाहिर मालिक समझे जाते हैं, हकीकत में किराएदारी तस्वुर हो रहे हैं कि ये लीज़ पे हैं इनके पास।
تو وہ آگے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو چونکہ عرف عام میں اس کا جواز ہے، حکومت بھی اس سے نہیں روکتی، تو جب میں ایک پراپرٹی خود کرائے پر لوں اور مالک کی طرف سے یا عرف عام میں آگے اس کی اجازت ہو کہ وہ آگے کرائے پر دے دیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ کرائے پر آگے بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شریک بات نہیں۔ لیکن یہ جو گروی والا مسئلہ ہے نا، جب بنیاد ہی غلط ہے تو آگے کرائے پر دینا معاملات یہ بھی درست نہیں۔ جی دجال کا مقابلہ جو ہے وہ روایت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہی آ رہا ہے، باقی مہدی کا دور ہوگا، بہت بڑا ایک جو ہے وہ جہادی معاملہ ہوگا، جنگ ہوگی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان۔ اس سے پہلے مسلمان اور عیسائی مل کر ایک مشترکہ آدمی سے جنگ کریں گے، مشترکہ ایک گروہ سے، اس کے بعد فتح یاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک آدمی صلیب کو بلند کرے گا کہ یہ صلیب کی فتح ہے، مسلمان کو غیرت آئے گی اور وہ پھر صلیب کو توڑے گا اور پھر وہ مسلمان پہ چپٹیں گے، یوں لڑائی شروع ہوگی اور پھر بہت جنگ عظیم ہوگی جس میں بہت سی شہادتیں ہوں گی اور دشمن بھی بڑے مارے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے اس وقت۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو جہاد ہوگا اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پھر مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوں گے اور جہاں تک ان کی سانس جائے گی اور اس تک اگر کوئی یہودی ہے تو وہ پگھل جائے گا، اور پھر کوئی چھپے گا یہودی تو وہ پتھر بھی بولیں گے کہ ہمارے پیچھے جبا ہے، درخت بھی بولیں گے، صرف ایک غرقت کا درخت ہوگا جو نہیں بولے گا تو باقی جو ہے نا وہ درخت بولیں گے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے کیونکہ یہودی اس کے لشکر میں شامل ہونے ہیں۔ تو پھر آخر مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ حدیث کے اندر اس بات کی تفصیل موجود ہے۔ آخری سوال پوچھ لو۔ یہ روایت ہے دو بھائی میں ایک شکایت ہے کہ یہ مسجد میں رہتا ہے، دوسرا کام کرتا رہتا ہے، یہ صحیح روایت ہے؟ ہاں جی، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ مسجد کی بات نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہتا تھا، علم کے حصول کے لیے۔ مسجد میں وہ ابھی بیٹھا ہے، کبھی راستے میں، تو وہ علم کے، اور دوسرا یحترف، پیشہ کام کرتا تھا، تو وہ روایت صحیح ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب اگر مطلب کوئی گروی میں کام لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے گروی لیا، کرایہ بھی دے رہا ہوں، تھوڑا سا ہیلا ہے، اور ہیلا جو ہے نا وہ جرم سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے، اللہ نے کہا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن، تو انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی تھیں؟ نہیں پکڑی تھیں، پکڑی اتوار کو ہیں، تو لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ فباؤ بغضب علی غضب، توڑے غصے ہوئے ہیں، اللہ نے لعنتیں کی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہفتے کو نہیں پکڑی لیکن راستہ بنا کے آگے جمع کرنی، پکڑی اتوار کو ہی ہے، تو ہیلا، تو جو ہیلا کر کے آدمی اللہ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جرم سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جرم ہی ہے جی، میں کرایہ دے رہا ہوں، مجھے 2000 روپے کیوں نہیں وہ دیتا، آپ کو کیوں 2000 روپے دے رہا ہے؟ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوتی، آخر وہی وہ پیسے ہی ہیں نا پیچھے، تو اس پر ہی وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور کیا ہے۔ شیخ صاحب میرا سوال ہے، یہ جو موجودہ صورت حال ہے لبیک والوں نے جو کیا ہوا، تو اس رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔